مولانا نے طیش میں آ کر مقبول احمد کشمیری کو کتاب کھینچ دے مارا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو 28 دسمبر 2025 کو ہریہر کے اہل حدیث کی عیدگاہ میں اہل حدیث کا ایک پلہ، عبداللہ کا ایک چیلا، عظمت اللہ پنجابی نے تاریخ کے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور جھوٹ اور افتراء کا سہارا لیا جو روزے روشن کی طرح جس کے حقیقت اور سچ واضح اور ظاہر اور بیان ہے۔ دوستو تاریخ کے ماتھے پر تحریر ازل سے یہ ثابت ہوتا ہے جب کبھی تاریکی نے اپنے پر پھیلائے، کسی نہ کسی خورشید حق نے طلوع ہو کر ایوان باطل میں لرزہ پیدا کر دیا۔ بر صغیر کے علمی افق پر، خصوصاً دکن کی سرزمین پر، حامی اہل سنت، قاطع کفر و بدعت، شمس العلماء، آئینہ ذات رضا، نائب حضور امام اعظم علیہ رحمت رضوان، شمس العلماء پیر سید مقبول احمد شاہ قادری کشمیری شامی علیہ رحمت رضوان کی شخصیت وہ شہاب ثاقب بن کر چمکی جس نے ضلالت کے ہر شیطان کو خاکستر کر دیا۔ آپ کے مناظرے محض دو اشخاص کا ٹکراؤ نہ تھے بلکہ یہ عشق کی سرمستی کا، عقل کی بلحوثی سے وہ معرکہ تھا جس نے صدیوں کی فکری دھند کو چھانٹ کر رکھ دیا تھا۔ جب میدان مناظرہ سجتا، ضوابط کی زنجیریں پہنا دی جاتی اور کفر و ایمان کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی جاتی تو اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان اصول اور دلائل کی روشنی میں ان سے مباحثہ مناظرہ فرماتے۔ ایسا ایک مناظرہ آلور کی سرزمین پر طے ہوا۔ اس مناظرے کا موضوع تقلید اور رفع یدین تھا۔ یہ وہ موضوع ہوتا ہے جو اہل اللہ کے لیے باعث تسکین اور منکرین کے لیے سامان توہین ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے جب قال اللہ کی ضربیں لگانا شروع کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضربیں لگانا شروع کی تو نجدیت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کی بیان میں وہ شوکت تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی طور سے تجلیات حق برس رہی ہوں۔ قرآن کے آیات سے استدلال کے آپ نے وہ دریا بہائے کہ مخالف کی کشتی ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کی دلائل کی کاٹ وہ تھی جس کے سامنے باطل کی ہر دلیل تار عنکبوت ثابت ہو رہی تھی اور اس سے زیادہ کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ منطق کا قاعدہ ہے جب باطل لاجواب ہوتا ہے تو فرار کی پناہ لیتا ہے۔ مولوی عبداللہ نے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی حجت قاطعہ نے اس کے زبان پر سکوت کے تالے لگا دیے ہیں تو اس نے اکیالور سے بھاگ جانے میں عافیت جانی اور ہریہر میں پناہ لی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ہریہر کو عبداللہ پنجابی کے گھر پہنچے اور دونوں میں جب بحث کا آغاز ہوا تو مولوی نے موضوع سے ہٹ کر جذباتی نعرے لگانا شروع کیے۔ افسوس، شور مچانا دلیل نہیں بلکہ اپنی اندر کی علمی کمی کا اعتراف ہوتا ہے، اپنی علمی موت کا اعتراف ہوتا ہے۔ وہ جتنا چیخے ان کی عقیدے کی عریانیت اتنی ہی واضح ہو جاتی ہے۔ پھر زمانے نے وہ عبرتناک منظر بھی دیکھا جس نے رہتی دنیا تک باطل کے ماتھے پر ذلت کا بدنما کلنک لگا دیا جسے وقت کا کوئی دریا نہیں دھو سکا۔ وہ گھڑی جب حق کے جلال نے کسب و افتراء کے پردے کو چاک کر دیے تو اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کے دلائل قاہرہ نے مخالف کی زبان پر سقوط کے تالے چڑھا دیے اور جب جھوٹ کے تمام تلسیباتی حرب حق کے ایک اشارے سے پاش پاش ہو گئے تو غیظ و غضب کی آگ میں جلتی ہوئی مولوی عبداللہ نے وہ حرکت کی جس پر علم خود ماتم کرنے لگا، یعنی اس نے کتاب اٹھا کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پر پھینک دی۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس شرمناک حقیقت کا اعتراف خود مولوی عبداللہ کے چیلے عظمت اللہ نے بھی کیا ہے۔ گویا باطل کے اپنے ہی گھر نے باطل کے خلاف گواہی دے دی۔ جب انسان کے پاس سچ بولنے کو سچ نہ رہے تو وہ چیخنے لگتا ہے، جب سوچنے کو عقل نہ رہے تو ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ دوستو کتاب تو علم کا نور ہوتی ہے، کتاب تو علم کا گہوارہ ہوتی ہے۔ یہ کتاب بھی اس کی اپنے ہی گھر کی تھی۔ اسے پھینکنا دراصل اپنے علمی وجود کو دفن کرنے کے مترادف تھا۔ اسے یوں پھینکنا دراصل اپنے علمی جنازے پر خود ہی خاک ڈالنے کے مترادف تھا۔ کتاب کا زمین پر گرنا حقیقت میں مولوی عبداللہ کا علمی وقار زمین پر گرنا تھا۔ دنیا والوں ذرا رک جاؤ، کلیجہ تھام کر سوچئے کتاب کیا ہوتی ہے۔ کتاب تو علم کے جواہر سے آراستہ
ایک مقدس امانت ہوتی ہے۔ کتاب تو فکر و نظر کے شعور کا استعارہ اور رشد و ہدایت کا گہوارہ ہوتی ہے، لیکن تاریخ کے اس سیاہ موڑ پر ستم ظریفی دیکھیے، اس کی انتہا تو دیکھیے۔ ایک وہ کتاب کسی غیر کی نہیں، کسی مخالف کی نہیں، بلکہ اس کی اپنی ہی فکر، اپنی ہی مسلک، اپنے گھر کی تھی۔ اس کتاب کو سر عام چوراہے میں پٹکنا دراصل کاغذ کے چند ٹکڑوں کو پھینکنا نہ تھا، بلکہ یہ اپنی علمی وجود کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ عمل پکار پکار کر کہہ رہا تھا، جب دلیل کا سورج طلوع ہوتا ہے تو باطل اپنی ہی تحریروں میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اسے یوں ہی بے دردی سے پھینکنا دراصل اپنے علمی جنازے پر خود ہی خاک ڈالنے کی وہ رسوائی تھی جس کا تماشا پوری کائنات نے دیکھا۔ سنو اے منکرین عظمت اولیاء، سنو اے تقلید کے انکاریوں، جس کتاب نے عین میدان جنگ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اس کا انجام تو یہی تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تم اپنی ان تمام کتابوں کو جو ضلالت کا اڈا ہیں، گمراہی کا منبع ہیں، اٹھاؤ اور دریا کے بے رحم لہروں کے حوالے کر دو۔ وہ اوراق جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہوں، وہ تحریریں جو اولیاء اللہ سے دشمنی سے لبریز ہوں، انہیں خاک ہونا چاہیے یا غرقاب ہونا چاہیے۔ اگر تم میں جرأت ہے اپنی ان فتنہ پرور کتابوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہو تو یاد رکھو، ہم حق کے سپاہی ان ضلالت کے پلندوں کو دریا برد کرنے میں تمہارے ساتھ ہمہ وقت تیار ہیں۔ آؤ ان بوسیدہ افکار سے زمین کو پاک کر دیں اور علم کے نام پر پھیلی اس تیرگی کو دریا غرق کر دیں، تاکہ انسانیت صرف نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور فیضانی اولیاء کی ٹھنڈک سے فیضیاب ہو سکے۔ اے وہابیوں، کتاب کا زمین پر پھینکنا دراصل تمہارے باطل غرور کا سقوط تھا۔ اب ان کتابوں کو دریا برد ہونا تمہارے فکر کی دیوالیہ پن کی آخری مہر ہوگی۔ یاد رکھو، عبداللہ نے کتاب کو پھینک دینا دراصل اس سچائی کا، اس حقیقت کا اعتراف تھا، اقرار تھا۔ اب اس کو ان اوراق میں نجدیت کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی۔ یہ عمل کتاب کو زمین پر پٹکنا نہیں تھا، بلکہ اپنے علمی جنازے پر خود اپنے ہاتھ سے خاک ڈالنا تھا۔ کتاب کا زمین پر پھینکنا حقیقت میں مولوی عبداللہ کا وقار گرنا تھا۔ وہ سفید کاغذ جو کسی دلیل کا پرچم ہوا کرتے تھے، اس دن مولوی عبداللہ کی ذلت کا کفن بن گئے۔ یہ عمل زبانی حال سے پکار رہا تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا، اے اہل عالم گواہ رہنا، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرا دامن دلائل سے خالی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے گواہ رہنا، میں ہار گیا ہوں، میری دلیلیں مر چکی ہیں، میرا علم مٹ چکا ہے، میرا بغض مجھے رسوائی کے اس مقام پر لے آیا ہے جہاں اب صرف میرے نصیب میں بدتمیزی کا سہارا ہی بچا ہوا ہے۔ کتاب پھینک کر مارنا خود اس عقیدے کی باطل ہونے کی علامت تھی، عبداللہ کی جہالت کی انتہا تھی۔ جس طرح میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دینا شکست کا اعتراف ہوتا ہے، میدان علم میں کتاب پھینک دینا اس سے بڑی شکست فاش ہوتی ہے۔ یہ فتح کا نعرہ نہیں بلکہ باطل کی چیخ تھی۔ عینی شاہدین کی گواہیاں پکار رہی ہیں کہ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان اس دن سلطان مناظرین بن کر ابھرے، اور آپ کا وقار، آپ کا سکون، آپ کی کمال استقامت اس بات کی شاہد تھی کہ آپ کے قدم حق کے ساتھ تھے۔ بمقابل مولوی عبداللہ کا اضطراب، بدتمیزی، کتاب کی توہین اور ان کے نام نہاد علم کا جنازہ ثابت ہوئی۔ یہ مناظرہ کسی ایک شخص کی جیت نہیں، بلکہ وارثین انبیاء کے فتح، منکرین اولیاء، منکرین تقلید کی ابدی رسوائی ہے۔ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کی دلائل کی دھار آج بھی باطل کی گردن پر ہے، اور ان کے فتح کا پرچم آج بھی فضائے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور چیخ چیخ کر قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دوستو، میں ان وہابی سے، عبداللہ سے، اس کی اولاد سے، عظمت اللہ سے کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ دم ہے تو صرف اسی بات پر مجھ سے بات کر لے، یا پھر علماء اہل سنت مجھ سے سینئر ہیں، ان سے رابطہ کرے، اور علم اور کتاب پھینک دینا یہ کتنی بڑی شکست کی بات ہوتی ہے خود اندازہ کر لے۔ اگر عظمت اللہ تھوڑا بہت پڑھا بھی ہوتا تو اسے کہتے ہوئے
خود اپنی حیثیت کا، عبداللہ کی حیثیت کا علم ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ عظمت اللہ اس بات کو محسوس کرے گا۔ السلام علیکم۔